دوستوں کبھی ایک ماں نے اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھیلتا ہوا دیکھا اور پھر اچانک وہ بچہ اس کی نظروں سے غائب ہو جائے، نہ کہ نشان نہ خبر، نہ یہ معلوم کہ بچہ کہاں گیا۔ وہ ماں روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پھر جو راز سامنے آئے اس کا تعلق انسانی دنیا سے نہیں بلکہ جنات کی دنیا سے تھا۔ لیکن اس واقعے کا سب سے حیران کن حصہ ابھی باقی ہے، کیونکہ جب وہ بچہ واپس آیا تو اس نے خود بتایا کہ اسے کون لے کر گیا تھا اور وہ آج کیسے واپس آیا۔ آج وہ پرسرار جن خود مجھے یہ پرسرار واقعہ سنائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں نور درود، یہاں صرف باتیں نہیں کی جاتی بلکہ دل بھی جوڑے جاتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں اس پرسرار جن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ملاقات میں ایک ایسے بچے کا واقعہ سنائے گا جس کے گم ہونے کے پیچھے جنات کی دنیا کا ایک حیران کن راز چھپا تھا، اور آج وہ وعدہ پورا ہونے والا تھا، جس کی جن کی آمد بہت خوبصورت انداز۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں پچھلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک وہی ٹھنڈی ہوا چلی، درختوں کے پتے ہلنے لگے اور چند لمحوں بعد وہ پرسرار جن میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے فوراً کہا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، میں جانتا تھا باجی تم آج ضرور میرا انتظار کرو گی۔ میں نے کہا، پچھلی بار تم نے وعدہ کیا تھا کہ آج ایک ایسے بچے کا واقعہ سناؤ گے جس کے ساتھ کچھ عجیب ہوا تھا۔ جن نے سر ہلایا اور بولا، ہاں، آج میں تمہیں وہ واقعہ سناؤں گا، لیکن یاد رکھو یہ صرف ایک بچے کی کہانی نہیں، اس میں ایک ماں کا درد، ایک دعا اور ہماری دنیا کا ایک حیران کن راز چھپا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ جن نے اپنی بات شروع کی۔ جن بولا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اسی دوران ایک یہودی عورت روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ اپنے گمشدہ بیٹے کے غم میں بے قرار تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگی، اے میرے جان، اے میرے بیٹے، کاش مجھے معلوم ہوتا تمہیں کس نے نقصان پہنچایا۔ اور پھر وہ اپنے بچے کے اچانک غائب ہونے کا غم بیان کرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھیل رہا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا۔ اس عورت کے لیے اس کا گھر اس کے بچے کے بغیر ویران ہو گیا تھا۔ ماں کا درد۔ جن نے میری طرف دیکھا اور کہا، باجی تم جانتی ہو ماں کے دل میں اولاد کی محبت کتنی گہری ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں۔ وہ بولا، تو پھر تصور کرو ایک ماں کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو جائے اور اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ جن نے کہا، وہ عورت اپنے بچے کے غم میں ٹوٹ چکی تھی۔ پھر اس نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت، تجھے کیا صدمہ پہنچا ہے؟ عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بچہ میرے سامنے کھیل رہا تھا کہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے بغیر میرا گھر ویران ہو گیا ہے۔ اصل سوال۔ جن نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، اے اللہ، اگر اللہ کریم میرے ذریعے تمہارے بیٹے کو واپس لوٹا دے تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گی؟ عورت نے جواب دیا، جی ہاں۔ اور پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت
याकूब अलैहिस्सलाम कसम खा कर उनका जिक्र करते हुए कहा कि मैं ज़रूर ईमान ले आऊँगी। जिन चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, बाजी, इसके बाद जो हुआ वो ही इस वाक़े का असल राज है। 2 रकत नमाज और दुआ। जिन ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और 2 रकत नमाज अता फरमाई। फिर देर तक अल्लाह के हुज़ूर दुआ फरमाते रहे। वहाँ मौजूद लोगों को मालूम था कि एक माँ अपने बच्चे के लिए परेशान है, लेकिन इस वक्त मामला अल्लाह के सुपुर्द था। और फिर जब दुआ मुकम्मल हुई तो जिन अचानक खामोश हो गया। मैंने बेकरारी से पूछा, फिर क्या हुआ? जिन ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, वो बच्चा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद था। बच्चे से सवाल। मैंने हैरत से कहा, क्या बच्चा वापस आ गया? जिन ने कहा, हाँ। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे से पूछा, तुम कहाँ थे? और बाजी जो जवाब इस बच्चे ने दिया वो राज है जिसे आज मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। मैंने कहा, क्या? जवाब दिया इसने बच्चे ने बताया, मैं अपनी माँ के सामने खेल रहा था कि अचानक एक काफिर जिन मेरे सामने आया। इसने मुझे उठा लिया और मुझे समंदर की तरफ ले गया। काफिर जिन ने मेरी तरफ देख कर कहा, सोच सकती हो बाजी, एक मासूम बच्चा और एक काफिर जिन इसे उठाकर समंदर की तरफ ले जा रहा था। मैंने पूछा, फिर इसे किसने बचाया? जिन ने कहा, यही तो असल राज है। फिर वो बोला, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने एक मोमिन जिन को इस काफिर जिन पर मुसल्लत कर दिया। वो मोमिन जिन इस काफिर जिन से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा ताकतवर था। इसने इस बच्चे को काफिर जिन से छीन लिया और फिर इस बच्चे को लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा दिया। जिनकी ज़बान से असल राज। मैंने हैरत से पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि जन्नत में भी ईमान वाले और काफिर होते हैं? जिन ने जवाब दिया, हाँ बाजी, हमारी दुनिया में भी मुख्तलिफ किस्म के जिन्नात हैं, हर जिन एक जैसा नहीं। फिर इसने कहा, इस वाक़े में जिस मोमिन जिन ने इस बच्चे को बचाया, इसने ये काम अपनी ताकत से नहीं किया था, असल इख्तियार अल्लाह ताला का था। मैंने कहा, और फिर इस औरत का क्या हुआ? जिन मुस्कुराया और बोला, इसने अपने वादे को याद रखा, औरत का इस्लाम कबूल करना। जिन ने कहा, जब इस औरत ने अपने बच्चे की ज़ुबान से पूरा वाक़या सुना तो उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने उसकी फरियाद सुन ली है। वो अपने बच्चे को वापस देख चुकी थी और अब उसने वो वादा पूरा किया जिसमें इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादा किया था। इस औरत ने कलमा शहादत पढ़ा और सलाम कबूल कर लिया। जिन खामोश हो गया। फिर मैंने कहा, यानी एक माँ अपने बच्चे के लिए निकली थी और वापस ईमान की दौलत ले गई। सुभान अल्लाह। जिन ने जवाब दिया, हाँ बाजी, कभी कभी अल्लाह किसी आजमाइश को किसी इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली का ज़रिया बना देता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी माँ इस बच्चे की जगह होती और आप इस बच्चे के जगह होते और आपका बच्चा अचानक आपसे जुदा हो जाता, तो आप सबसे पहले क्या करते? आप अल्लाह से दुआ करते या क्या आप मायूस हो जाते? कमेंट में ज़रूर बताएं।
اور سوال، کیا آپ کو یقین ہے کہ دعا انسان کی زندگی کے حالات بدل سکتی ہے؟ اگر یقین ہے تو کومنٹ میں لکھیں، اللہ ہر مشکل آسان کر سکتا ہے۔ جن کی نصیحت، جن جانے کے لیے مڑا پھر رک گیا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولا جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، جب کہ مصیبت تمہارے دروازے پر آئے تو سب سے پہلے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹانا، لوگوں سے مدد مانگنا برا نہیں، لیکن دل کا سہارا صرف اللہ کو بنانا۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسی دعا ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ کبھی جواب فوراً ملتا ہے، کبھی دیر سے، اور کبھی اللہ اس کے بدلے تمہیں ایسی چیز عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے مایوس مت ہونا۔ اب دوستوں آگے ہماری نصیحت۔ دوستوں یہ واقعہ ہمیں بہت خوبصورت سبق دیتا ہے، پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر آج کوئی ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہے، اگر کوئی باپ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے پریشان ہے، اگر کسی کے گھر میں سکون نہیں تو مایوس نہ ہو، نماز کی طرف آئیں، دعا کی طرف آئیں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی عادت بنائیں، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے۔ پارٹ 9 کا وعدہ۔ جن دوبارہ جانے لگا، میں نے اسے آواز دی رکو، وہ رک گیا۔ میں نے پوچھا تم نے آج ایک مومن جن کا ذکر کیا تھا، لیکن کیا تمہاری دنیا میں ایسے اور بھی جن ہیں جو ایمان والے ہیں؟ وہ مسکرایا اور بولا ہاں باجی، اور اگلی بار میں تمہیں ایک ایسے جن کا واقعہ سناؤں گا جس کا تعلق ایک عظیم نیک انسان سے تھا۔ میں نے پوچھا کون سا نیک انسان؟ جن نے آہستہ سے کہا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے پوچھا ان کا جن سے کیا تعلق تھا؟ وہ بولا اگلی ملاقات میں تمہیں سناؤں گا کہ ایک جن کس طرح حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پر گیا۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور بولا اس سفر میں جو راز سامنے آیا اسے سن کر شاید تم بھی حیران رہ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ پرسرار جن غائب ہو گیا اور میں سوچتی رہ گئی آخر وہ جن کون تھا؟ وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پر کیوں گیا اور اس سفر میں کیا ایسا راز سامنے آیا؟ آئیے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ بلند کر لیجیے، لیکن اس سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے حضور جھکا لیجیے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اس ماں کی فریاد سنی، یا اللہ جو ماں آج اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما۔ جو باپ اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے پریشان ہے اس کے بچوں کے مستقبل میں خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو اپنی حفاظت میں رکھ، انہیں ہر ظاہری اور باطنی آفت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو اس وقت کسی مشکل میں ہے اس کے لیے غیب سے آسانی کا راستہ کھول دے، جن کی دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے اسے صبر عطا فرما، جن کے گھروں میں پریشانی ہے ان کے گھروں میں رحمت اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز سے جوڑ دے، قرآن سے جوڑ دے، اپنی یاد سے جوڑ دے، اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ ہماری زبانوں کو درود پاک سے رکھ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری جائز دعائیں قبول فرما، اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ دوستو
اگر آپ پارٹ 9 میں یہ حیران کن واقعہ سننا چاہتے ہیں اور آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو نور درود کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ایسے ہی ایمان تازہ کرنے والی باتیں ہم اب تک مسلسل پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور کومنٹ میں پارٹ 9 ضرور لکھیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔